بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پاکستان سے آپ کا ہوسٹ محمد وقار۔ جتنے بھی بہن بھائی دیکھ رہے چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس بھی کر دیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات ہوگی جو اسلام آباد کے اندر جو پاکستان کا دارالحکومت ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا فلسطینیوں کے نام سے کنونشن ہوتا ہے، مسجد اقصیٰ کے نام سے کنونشن ہوتا ہے، اور اس کنونشن میں نے گزشتہ رات بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں تھوڑی سی تصحیح کرنی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، وہ شیئر کرنا ہے جو مسٹیک ہوئی تھی اس حوالے سے۔ تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر موجود بڑے بڑے عالم دین جن کا تعلق مختلف مسالک کے ساتھ تھا، مسلک کے ساتھ، تو وہاں پر ان لوگوں نے اس چیز کی علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے ان الفاظ کی تائید کی کہ جہاد جو ہے نا، یعنی وہ لفظ جو آج سے 15 سے 20 دن پہلے جو اسلام آباد کی سڑکوں پر علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے جو الفاظ کہے، ان الفاظوں کو مانا بھی کیا ہے اور ان کا اعتراف بھی کیا گیا ہے، اور وہ اعتراف کن لوگوں نے کیا ہے وہ نام بھی آپ سن سکیں گے، وہ جان سکیں گے۔ تو سب سے پہلی بات ناظرین کہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے قاسم صاحب جو تھے انہوں نے جا کر شرکت کی، اور ان کا جو بیان ہے، میں نے ان کا بیان سنا ہے، وہ تقریباً 5 منٹ اور کچھ سیکنڈ کا تھا۔ یہ پھر میں نے ان کا بیان سنا، میں نے ان کی ٹائمنگ بھی نوٹ کی، انہوں نے بیان وہاں پر جا کر کیا ہے۔ میں نے گزشتہ رات کہا تھا کہ سعد حسین رضوی صاحب، یعنی سعد حسین رضوی صاحب اگر بذات خود ان کو انوائٹ کیا جاتا، ان کو دعوت نامہ دیا جاتا، اگر وہ خود جا کر شرکت کرتے، تو مجھے بتائیے کہ اس کنونشن کی اہمیت مزید کتنی بڑھ جاتی، یا اس کنونشن کی جو ایک کوریج ہے وہ پوری دنیا کے کونے کونے میں جاتی، کیونکہ جس کی فین فالوئنگ سب سے زیادہ ہو، یا جس کی آواز تے پوری دنیا لرزتی ہو، جب وہ شخصیت للکارے گی تو آگے جو سامنے بیٹھنے والے مخالفین ہیں وہ بھی تھوڑا تڑپیں گے، ہلیں گے۔ تو اس وجہ سے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی جو ایک حیثیت ہے، جو طاقت ہے، اس کو ماننا پڑے گا، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کی جو پبلک ہے، ایسے ہر بندے کا تو کام نہیں ہے یار کہ اپنی بات منوا لے یا کچھ کر لے، نہیں، ہمیشہ بات اس کی مانی بھی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے، عمل بھی کیا جاتا ہے۔ جس کے پاس طاقت ہو، کس کی طاقت ہو؟ جس کے پاس پبلک ہو، جس کے ایک اشارے پر پورا پاکستان جو ہے نا وہ جام بھی ہو جاتا ہو، اور پورا پاکستان کھل بھی جاتا ہو، اوپن بھی ہو جاتا ہو، یہ سسٹم۔ اور جب وہ بندہ بولتا ہے تو اس کی جو آواز ہے وہ سامنے سے لوگوں کے اوپر اثر بھی کرتی ہے، اور لوگوں کے اوپر فرق بھی پڑتا ہے، اور وہ فرق پڑا بھی ہے۔ اور اس طرح قاسم صاحب نے وہاں پر جا کر تقریر کی ہے، بہت اچھا جو ہے نا وہ عمل کیا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے کسی نمائندے نے چلو جا کر جو ہے نا کچھ بات تو کی ہے نا، یہ چیز تو ہوئی ہے نا، اس چیز کو تو ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا نا۔ چلو کسی نہ کسی نے جا کر وہاں پر بات تو کی۔ دوسری اہم بات کہ تقی عثمانی صاحب جو ایک جن کا جو تعلق وہ مسئلہ کے دیوبند کے ساتھ ہے، ان کی ایک یعنی ان کے مسلک کے اندر بہت بڑی ان کی اہمیت ہے، یعنی وہ بہت بڑے عالم دین ہیں۔ تو انہوں نے یہ سپیچ کی، اور علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے وہ الفاظ جو انہوں نے اسلام آباد کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ لبیک اقصیٰ مارچ جو ہوا تھا، اس میں علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے جو بات کی تھی، جو باتیں کی تھی، انہوں نے ان باتوں کو مانا ہے، ان باتوں کو تسلیم کیا ہے۔ وہ کیسے کیا ہے وہ آپ سنیں گے کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے جو کہا کہ سپر پاور امریکہ نہیں، سپر پاور اللہ، یعنی سپر پاور اگر امریکہ ہے تو ان لوگوں کے نزدیک ہے جن لوگوں کو ڈالر ملتے ہیں، ڈالروں کے نام پر وہ کھاتے ہیں، ڈالروں کے نام پر وہ مال بناتے ہیں، ڈالروں کے نام پر انہوں نے بیرون ملک جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں۔ اور یہ یورپی یونین سے خطرہ عام پاکستانیوں کو نہیں ہے، بلکہ یورپی یونین سے خطرہ ان لوگوں کو ہے جن کی جائیدادیں امریکہ میں ہیں، جن کی جائیدادیں یورپین یونین میں ہے، اور برطانیہ کے اندر، یورپی یونین برطانیہ ادھر ہے۔
اور عام پاکستانیوں کو یعنی جو پاکستان کے 99 اشاریہ کئی جو پوائنٹس آتے ہیں فگر آتے ہیں ان میں جو پاکستانی آتے ہیں شامل ہیں ان کو ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یورپی یونین ان کا سب کچھ بند کر دے، کیونکہ یہ لوگ اپنا کرتے ہیں اپنا کھاتے ہیں نا. باقی جن کے یورپی یونین کے اندر سب کچھ ہے ان کو ہی خطرہ ہوگا نا. تو یہی چیز تقی عثمانی صاحب نے ورکر کنونشن کے اندر بولی ہے کی ہے کہ یار اس طرح سے جو ہے وہ ہے کہ امریکہ سپر پاور نہیں ہے، سپر پاور اللہ ہے، اور یہ یورپی یونین یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ برطانیہ کچھ نہیں کر سکتا. ہمیں سٹینڈ لینا ہوگا، ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں جہاد کی بات کرنی ہوگی. آگے سے ہمارے بہن بھائیوں کے اوپر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہ کون کہہ رہے؟ یہ تقی عثمانی کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. یہ کون کہہ رہے؟ یہ تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں. اور یہ کن کی الفاظ کی تائید کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں؟ یہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے الفاظوں کو مان رہے ہیں، تائید کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں. اور ایک دوسرے کے جس طرح سے انہوں نے مفتی منیب الرحمان صاحب تھے، ساجد میر صاحب تھے، سراج الحق صاحب تھے، تقی عثمانی صاحب تھے، اور بھی دیگر لوگ تھے، انہوں نے اپنے یعنی ایک چین بنائی، ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علماء کرام کا یعنی ہر مکاتب فکر کے جو علماء کرام ہیں جو مسلک سے جن کا تعلق ہے ان کی آواز اثر رکھتی ہے اور ان کی آواز کے اندر دم خم ہوتا ہے، اور اس کے اوپر لوگ عمل بھی کرتے ہیں، لوگ مانتے بھی ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں. ان کے جو فین فالوئنگ ہوتی ہے، جو چاہنے والے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سعد حسین رضوی صاحب کو وہاں پر اگر جا کر تقریر کرنے کا موقع ملتا اور جو وہاں پر حال بھرا ہوا تھا، تو یاد رکھیے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی اس للکار سے بڑے بڑے لوگوں کی جو ہے نا وہ ایسے سمجھ لو کہ بوتھے باندھ ہو جاتے اور وہ پریشان ہو جاتے. کوئی بات نہیں، علامہ سعد حسین رضوی صاحب نہیں گئے، لیکن پی ایل پی کی وہاں پر نمائندگی ہوئی ہے، اور ٹی ایل پی کی نمائندگی ہونا ایک خوش آئندہ عمل ہے، کیونکہ ٹی ایل پی ایک حقیقت ہے جسے دنیا تسلیم کری، اور سعد حسین رضوی صاحب وہ حقیقت ہے جسے دنیا تسلیم کری، جسے پاکستان کی بڑی بڑی قد اور شخصیات جو ہے نا وہ تسلیم کری. ہاں بہت سے لوگ ہیں یہاں پر سیاسی جن کو خطرہ ہے کہ یہ نوجوان آگے آ گیا تو ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی، ان کو تو خطرہ ہے. باقی جو علماء اکرام ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ حق پر ہے، سچ پر. دوسرا آپ لوگوں نے دیکھا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو تھے وہ بھی کل اس ورکر کنونشن میں موجود تھے. تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی جو ایک اپنا بیانیہ وہاں پر پیش کیا اس کی بھی قدر کرنی چاہیے. مفتی منیب الرحمان صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی ایک بندہ بھی. ایسا نہیں ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے کوئی سپیچ کی ہو اس کا کسی نے برا منایا، چاہے وہ جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے، نہیں. کیونکہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ثانیہ رحمت اللہ العالمین ہوا تھا تو اس وقت بھی مفتی منیب الرحمان صاحب نے جب اپنی سپیچ کی تھی، اور سپیچ میں انہوں نے شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کی کال دی تھی، تو اس کے بعد ملک بھر میں جتنے بھی علماء کرام تھے انہوں نے اپنا رد عمل دیا تھا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی نماز تراویح کے بعد ایک میڈیا کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھی اسلام آباد آنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ معاملات ہوئے تھے. تو اس طرح کا جو ہے نا وہ سین ہونا چاہیے. اور کیونکہ اس میں آواز جو تھی وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی تھی، اور یہ وہ جذبہ ہونا چاہیے. اور اس جذبے کے تحت جو ہے نا وہ جب آپ لوگ اتحاد کریں گے تو آگے کامیابی بھی آپ لوگوں کو ملے گی. اور علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی اس کامیابی کے اوپر ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ ان کی جدوجہد تھی، اور ان کی جدوجہد کے نتیجے میں ہی یہ تمام لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی کہی ہوئی باتوں کی تائید کی گئی، اعتراف کیا گیا کہ سعد حسین رضوی صاحب نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا، وہ ٹھیک کہا، اور ان کی ان باتوں پر عمل کر کے ہی فلسطینیوں کو اسرائیل سے چھٹکارا دلایا جا سکتا ہے.
اور یہی جو ہے نا چیز ہے ہمیں اپنانی چاہیے. یہ کیا کریں شرکا وہاں پر اعتراف کریں ان چیزوں کا. یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گیا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.